سپائی جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جو چند سال پہلے آیا تھا اور اللہ کے دربار میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. آج وہی بندہ ہے, وہی جگہ ہے, اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے نافرمان بیٹے کو ہلاک کر دے. امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بینوا بلغوا یسروا بشروا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والدین بڑی منتوں مرادوں سے اولاد حاصل کرتے ہیں, اور نرینہ اولاد یعنی بیٹا, یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے والدین اس بارے میں سینسٹیو ہوتے ہیں, بڑے محتاط, اور بہت شوق ہوتا ہے والدین کو ہمارا بیٹا ہو. اب جب بیٹا بیچارہ پیدا ہو کے اور پھر والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو والدین کا کلیجہ جو ہے وہ واقعی چیر جاتا ہے. میں 2-3 دن پہلے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, یہ مدینہ منورہ سے واقعہ جو ہے وہ لکھنے والے نے لکھا ہے, میرا خیال ہے تمیم ثناء اللہ نام کے کوئی رائٹر ہیں, انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ مطاف میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بندہ دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما, اور بڑا زار و کتار رو رہا ہے. اور اس رونے کی کیفیت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے, یا جس کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے جس کا, وہ اس درد کو, اس آنسوؤں کی وقعت کو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے. اب وہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے, رو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما, اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اور اس کو دیکھ رہا ہے ایک بندہ جو کہ بیت اللہ کا وہ وہاں پر جو ہوتے ہیں خدمت گار, وہ وہاں پر سیکیورٹی کے لیے جو فوجی وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ اس کو دیکھ رہا ہے بڑے غور سے. اب اس نے اپنی دعا ختم کی, آمین کی, طواف وغیرہ سے فارغ ہوا, واپس آ گیا اپنے وطن. وہ فوجی کہتا ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے جو ہے نا وہ بڑا ایک نیا تھا, اور میری ڈیوٹی ابھی نئی وہاں پر لگی تھی, تو وہ دعا مانگنے والا میرے ذہن میں بالکل کاپی ہو کے رہ گیا. ایسے اس کا جو شکل و صورت اور اس کا وہ لہجہ اور اس کا وہ زار و کتار رونا وہ میرے ذہن میں جگہ بنا گیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ادھر لگی رہی, کئی سال گزر گئے. کئی سالوں کے بعد میں نے دوبارہ جب میں اپنی ایک دن ڈیوٹی پر گیا تو دیکھا ایک بندہ سامنے کعبۃ اللہ کے کھڑا ہے, زار و کتار رو رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے اس نافرمان بیٹے کو ہلاک کر دے, مار دے. تو وہ سپائی جو ہے, وہ فوجی جو ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ وہی بندہ تھا جو چند سال پہلے آیا تھا اور اللہ کے دربار میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے اولاد عطا فرما. آج وہی بندہ ہے, وہی جگہ ہے, اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے نافرمان بیٹے کو ہلاک کر دے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے فوراً اپنی جگہ پہ ایک اور آدمی کو تعیین کیا, اس کو بولا کہ تم میری جگہ پہ جو ہے نا وہ ڈیوٹی کرو. میں بھاگتا ہوا آیا اور اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو تھوڑا فاصلے پر لے جا کر میں نے اس کو بولا کہ جو تم نے پہلے دعا کی تھی وہ بھی نامکمل تھی, جو تم اب دعا کر رہے ہو وہ بھی نامکمل کر رہے ہو. تو یہاں پر یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی دعا کریں اس دعا کے الفاظ کو بڑے غور و فکر سے زبان سے ادا کریں, یا یوں سمجھیں کہ ہمارے معاشرے, ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی خواتین مائیں ہیں جو بہت زیادہ بددعائیہ کلمات اپنی زبان سے نکالتی رہتی ہیں. ان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بہت زیادہ غور و فکر کیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے نکلنے والا لفظ قبول ہو جائے اور وہ ان کی اولاد کے لیے جو ہے وہ آگے ان کے لیے آنے والا ان کا رویہ, ان کے وہ الفاظ بن جائیں. تو اس بندے کو سمجھایا کہ تم نے پہلے جو دعا کی تھی
وہ ناقص تھی اس وجہ سے کہ تم نے کہا اللہ مجھے بیٹا دو. تم نے یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. تم نے نیک اور اچھی اولاد نہیں مانگی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد دے دی لیکن وہ نیک نہیں ہے, وہ اچھی نہیں ہے. اور اب آ کر تم پھر دوبارہ یہ غلطی کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ میرے نافرمان بیٹے کو اللہ ہلاک کر دے, حالانکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا, صالح بنا, مطیع بنا, فرما بردار بنا. تو وہ بندہ, اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, وہ اس کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا. اور اگلے سال دوبارہ وہ بندہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں کعبۃ اللہ میں آیا اور اس نے اس سیکیورٹی گارڈ کو, اس چوکیدار کو وہاں سے ڈھونڈا, اس فوجی کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ملوایا اور اس بیٹے کو کہا کہ اس بندے کا شکریہ ادا کرو کہ جس نے مجھے کہا کہ دعا یوں نہیں, دعا یوں کرنی ہے اور اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ شامل کرو. میں نے وہ تمہارے حق میں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ عطا کی, تم نیک ہوئے, تم صالح ہوئے, تم فرما بردار ہوئے اور تم نے ہر طرح کی برائی سے توبہ کی. ان سب کے پیچھے جو ذہن سازی تھی وہ اس بندے کی تھی. تو محترم سامعین کرام, اللہ رب العزت ہماری تمام کی اولاد کو نیک اور صالح اور مطیع اور فرما بردار بنائے, اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک صالح مطیع فرما بردار اولاد عطا فرمائے. اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت دھیان توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے, اور ماؤں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اپنی اولاد کو دعا نہ دیا کریں, ہمیشہ دعا دیا کریں. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.